الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج کی ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، جو بھی حضور نے عمل کیا، جو بھی حضور نے عمل کیا وہ اخلاق میں سے ہے، وہ اخلاق میں سے ہے۔ حضور جیسا جیسا کرتے گئے وہ اخلاق میں شامل ہوتا گیا، اور جس کو حضور نے چھوڑ دیا، منع کر دیا، وہ اخلاق سے باہر ہو گیا۔ ہم اخلاق والے اعمال کریں تو ہم با اخلاق ہیں، لیکن حضور جو عمل کریں وہ اخلاق کو متاثر کرنے والا ہے، حضور کو متاثر کرنے والا نہیں۔ حضور جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اخلاق عالیہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص نے حسن اخلاق کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کیا کہ حضور یہ حسن اخلاق کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، خذ العفو، معافی کو لازم پکڑو۔ کس کو؟ معافی کو لازم پکڑو، یعنی معافی دو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہ اخلاق ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ معافی دو، خذ العفو، معافی دو۔ دوسری، نیکی کا حکم دو، اور تیسری، جاہلوں سے بحث نہ کرو، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن خلق سے یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق جوڑو۔ ہم میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، انشاءاللہ پیغام مصطفیٰ بھی اپنائیں گے، اور حضور کی آمد کا صدقہ انشاءاللہ جو روٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو منائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں بڑا ہوگا، نہیں میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، ارے تو سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے اگر حضور راضی ہیں، اگر حضور راضی ہیں، اور اگر حضور راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر حضور راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ تین چیزیں دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، پھر حضور نے یہ کر کے دکھایا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق، بولو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو، اسے عطا کر دو۔ یہ حدیث پاک سنیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں
مال غنیمت پیش ہوا. مال غنیمت کے ڈھیر مسجد نبوی شریف میں لگے ہوئے تھے. حضور تقسیم فرما رہے مال غنیمت. ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے آ کر حضور کے گلے میں چادر ڈالی. پیچھے سے آیا، چادر ڈالی. صحابہ کرام فرماتے اتنی زور سے اس نے چادر کو کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر نشان پڑ گئے. صحابہ کرام اٹھے، اس کو دھکا دیا، پیچھے کیا. وہ آگے کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 سواریاں 2 اونٹ میں لے کر آیا ہوں، اناج سے ان کو بھروا دو. اور سنو، یہ تیرا مال نہیں ہے، نہ تیرے باپ کا ہے. مانگنے کا انداز آپ نے دیکھا. اور یہ حضور کے ساتھ باقاعدہ یہ معاملہ پیش آیا. گلے میں چادر ڈالی، لینے آیا ہے، مانگنے آیا ہے. وہ گلے میں چادر ڈالی، اس کو زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پہ نشان پڑ گئے. اور جب صحابہ کرام نے وہ گردن چھڑائی، وہ پیچھے کیا اس کو، تو پھر آگے سے کیا کہتا ہے؟ مجھے 2 اونٹ ساز و سامان کے بھر کے دو، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کرام گئے نا کہ بھئی ان کو سزا دو یہ اس کو، لیکن حضور نے منع فرما دیا. حضور نے اس سے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ واقعی مال اللہ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن یہ جو تو نے گردن میں چادر ڈالی اور اس کو زور سے کھینچا ہے، اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے نا، اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے. وہ بدو تھا، دیہاتی تھا، گاؤں میں رہنے والا تھا، عقل اس کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ آگے سے بولا مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا لا تکافی السیئۃ بالسیئۃ، کہ مجھے علم ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو حضور مسکرا پڑے. حضور مسکرا پڑے، فرمایا جاؤ ایک اس کے اونٹ پر جو لاد دو، دوسرے اونٹ پر گندم لاد دو. ساز و سامان کے ساتھ 2 اونٹوں پر اس کو بھیجا اور اس کو خوش کر کے بھیجا. کس لیے آیا تھا؟ سامان لینے آیا تھا، مراد پوری کر دی گئی. لیکن وہ جو زیادتی کی تھی اللہ کے حبیب نے اسے معاف کر دیا. اگر حضور چاہتے بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن وہ جو یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے بولو ہاں، یہ حضور نے کر کے دکھایا. اللہ ہمیں حضور کے حسن اخلاق میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے، حضور کی عادتیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اور سنیے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ظاہر بن حرام. ہم محبت کرتے ہیں نا، کسی سے دوستی رکھیں گے، ہم سے مراد کہ میجورٹی، ہمارے معاشرے کی میجورٹی جو امیر ہوتے ہیں ان سے بڑی دوستی ہوتی ہے، اسی کو جفیاں بھی ہیں، اسی کے ساتھ کھانا پینا بھی ہے. جو غریب رشتہ دار چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہم معاملات نہیں کرتے، کوئی اس کے ساتھ وہ لیکس نہیں. لیکن کوئی امیر دوست ہے، بڑا جناب تو جگری یار ہے میرا، تو میرا یہ ہے، تو میرا وہ ہے. سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آتے تھے صحابی جن کا نام تھا ظاہر بن حرام، اور یہ شہنشاہ کائنات، آواز کم ہو رہی ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر شہری کا ایک گاؤں میں خاص دوست ہوتا ہے. ہر شہری کا گاؤں میں ایک خاص دوست ہوتا ہے. میرا اور آل محمد کا خاص دوست یہ ظاہر بن حرام ہے.
میرا اور آل محمد کا خاص دوست یہ ظاہر بن حرام ہے۔ اب اچھا، یہ ظاہر بن حرام کون تھے؟ بہت بڑے ذمہ دار ہوں گے، زمین کافی ہوگی ان کی، کافی ان کی فصلیں ہوں گی، کافی جناب گاؤں کے نمبردار ہوں گے؟ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رنگ کے کالے ہیں لیکن دل سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، رنگ کے کالے ہیں، اور خوبصورت بھی نہیں اتنے شکلاً، یہ حدیث پاک میں آتا۔ گاؤں سے سبزی لیتے، پھل لیتے، شہد لیتے، شہر میں آتے، منڈی میں بیچتے، منڈی میں اس سامان کو بیچتے، اسی سے گزر بسر ہوتا۔ اب یہ جو جیسے ہماری منڈی میں آتے ہیں لوگ، اب کئی تو آڑتی بڑے امیر ہیں نا، اور کئی آڑتی غریب سے ہوتے ہیں، تھوڑی سی چیز لے آ کر وہاں پہ بیچ دی۔ ایسے وہ گاؤں سے کوئی لے آئے، پھل لے آئے، کوئی سبزی لے آئے، مدینہ شہر کی منڈی میں لا کے بیچ دیا۔ اب سنیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ وہ سبزی بیچ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آگے سبزی پڑی ہوئی تھی، سبزی بیچ رہے ہیں، وہ منڈی پوری لگی ہوئی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں آئے تو آپ نے دیکھا نا ظاہر بیٹھا ہوا ہے، حضور چپکے سے اس کے پیچھے گئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضور پیچھے گئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ یہ حضور کی نوازش کا عالم ہے، حضور نے کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ پیچھے، اب یہ پیچھے سے جانا اور آنکھیں بند کرنا، یہ دیکھیں میں ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، آپ بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھیں، کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنا، یہ اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ انتہائی قلبی تعلق ہو۔ اور یہ حضور نے کن کے ساتھ کیا؟ وہ ایک سبزی بیچنے والے ہیں، ان کا جو رنگ ہے وہ بھی کوئی چٹا گورا نہیں ہے، وہ رنگ کے کالے ہیں اور غلام ہیں، آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہیں۔ ان کی آنکھوں پہ حضور نے ہاتھ رکھا۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ تو بڑا مجھ سے محبت کا دم بھرتا ہے، یہ تیری آنکھوں پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں، بتا میں کون ہوں، پہچان تو صحیح میں کون ہوں۔ ایک دو میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے ایسے کیا، مجھے پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ میں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوں، یہ چشمہ لگا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ انگوٹھی اتار دی، چشمہ بھی اتار دیا، تو میں نے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن وہ مجھے بھانپ گئے کہ یہ مفتی صاحب ہیں۔ ایک محبت کا ایک ہوتا ہے کہ بھی دیکھیں جو صحیح، یہ بڑا میری محبت کا دم بھرتا ہے، یہ مجھے پہچان بھی پاتا کہ نہیں پاتا۔ اب ظاہر بن حرام کی آنکھوں پہ کسی عام بندے نہیں، محمد مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے تھے، اور حضور کے ہاتھ، حضور کی ہاتھوں سے تو خوشبو آتی تھی، حضور کے ہاتھ تو ریشم سے زیادہ نرم اور ٹھنڈے ہاتھ، خوشبوؤں والے ہاتھ۔ حضور جس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا دیتے وہ کئی کئی دن وہاں سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ تو انہوں نے پہچانا کیسے نہیں ہوگا؟ انہوں نے پہلے بھائی کون ہے، کون ہے بھائی، کون ہے؟ پھر کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنی پشت کو حضور کے سینے کے ساتھ لگا دیا، حضور کے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ظاہر بن حرام کو خریدے؟ یہ غلام تھے نا، کون ہے جو اس ظاہر بن حرام کو خریدے گا؟ انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا خاص دوست وہ ہے جو دیہات سے آیا ہے، یہ میرا اور آل محمد کا دوست ہے، جو دیہاتی میرا ہمارے دوست ہیں۔ اچھا حضور کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا حضور میرے جیسے بندے کو کون خریدے گا، میری کون سا کوئی وقعت ہے؟ فرمایا نا ظاہر ایسے نہ کہو، اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے کہ حضور غریبوں کے ساتھ بھی، جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کرتے۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ مدد کیا کرو، غریبوں سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو۔
حضور نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمایا تھا، عائشہ مسکینوں سے محبت کر، مسکینوں کی محبت تمہیں اللہ کا قرب عطا کرے گی، مسکینوں کی محبت تمہیں اللہ کا قرب عطا کرے گی۔ یہ حضور نے کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے جن کا نام ہے انس بن مالک۔ جب حضور مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تو اب حضور کی اولاد نرینہ تو نہیں تھی، 3 بیٹے ہوئے تھے، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ، سیدنا قاسم، 3 بیٹے ہوئے تھے، تینوں کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ جب حضور مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تو اب کام کاج کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی اس وقت نہیں تھا، لیکن سارے صحابہ حاضر تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ خاص چھوٹا بچہ کوئی کام کاج کے لیے۔ ام سلیم یہ وہی صحابیاں ہیں جو حضور کے پسینے کو اکٹھا کر کے خوشبو بنا کر استعمال کیا کرتے تھیں، ان کے یہ بیٹے تھے۔ اب جب حضور مدینہ پاک آئے تو کافی سارے صحابہ کرام نے آپ کو تحائف پیش کیے۔ ام سلیم جب حضور کی بارگاہ میں گئی نا، عرض کی حضور یہ انس بن مالک کو قبول فرمائیے، انس بن مالک یہ بھی چھوٹے سے ہیں، ان کو قبول فرمائیے۔ حضور نے ان کو قبول کیا۔ حضور فرماتے ہیں انس یہ کام کر کے آؤ، انس بھاگ کے جا کر کے آتے، یہ کام کر کے آؤ، انس جاتے بھاگ کے آ جاتے، یہ کام کر کے آؤ، انس جاتے بھاگ کر آ جاتے، کام کر کے آ جاتے۔ ایک دن جناب انس کہتے ہیں حضور نے مجھے کام کہا، بھئی یہ کام کر کے آؤ۔ اب وہ کون ہیں؟ خادم ہیں۔ کن کے خادم ہیں؟ حضور کے خادم ہیں۔ فرمایا یہ کام کر کے آؤ۔ کہتے میں نے دل میں کہا خدا کی قسم نہیں کروں گا۔ وہ جو بچوں میں آ جاتی ہے نا ایک اڑی سی آ جاتی ہے، تو وہ مجھے یاد ہے میرا اپنا واقعہ۔ گیا میں، ماں جی فرمانے لگی کہ جاؤ عربی پڑھنے جاؤ۔ میں کل چلا جاؤں گا، آج نہیں جانا، آج نہیں جانا۔ نہیں جاؤ، نہیں آج نہیں جانا، کل چلا جاؤں گا۔ ماں جی نے کہا جاؤ، آج نہیں جانا، کل جاؤں گا، اڑی۔ پھر ماں جی نے پھر الٹریشن کی، الحمدللہ۔ تو یہ جو ہوتی نا ایک اڑی سی آ جاتی ہے، وہ اڑی سی آئی تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا میں نے آج کام نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دن انتظار کیا۔ اب یہ باہر کہتے میں نکلا، بچے کھیل رہے تھے میں بھی کھیلنے لگ گیا۔ اب حضور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو حضور نے فرمایا انس، بلکہ انس نے فرمایا یا انیس، انیس یعنی اے چھوٹے انس۔ یہ بھی ایک وہ پیار کا جملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بچہ، ایک ہوتا ہے بچڑا۔ سمجھتے ہیں نا بچڑے کو؟ بچڑا یعنی پیارا سا بچہ، پپو سا بچہ، ٹھیک ہے نا، پیارا سا بچہ، بچڑا پیارا سا بچہ۔ ایسے حضور نے فرمایا اے انیس، تو نے میں نے کام کے لیے بھیجا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بس یہ فرمایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اور کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے کندھوں کو پکڑا ہے کہ میں بھاگوں نہ، میں بھاگوں نہ۔ حضور نے پہلے میرے کندھوں کو پکڑ کر حضور نے فرمایا انیس میں نے تجھے کام کے لیے کہا تھا، میں ابھی کرتا ہوں حضور، میں ابھی کرتا ہوں۔ کہتے میں چلا گیا اور میں کام کر کے آیا۔ فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کی خدمت اقدس میں رہا۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے ڈانٹا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ حضور نے مجھے ڈانٹا ہو یا یہ کہا ہو، یہ فرمایا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ نہ کیا۔ کہتے ہیں مجھے ایک دن بھی حضور نے نہیں ڈانٹا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہیں۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے، اللہ اکبر، بڑا ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ مکہ پاک سے تھوڑی دور ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا بنو کلب۔ ان کی کسی دوسرے قبیلے والوں سے لڑائی ہوئی تو بنو کلب کی عورتوں کو، بچوں کو وہ غلام بنا لیا گیا۔ یہ پہلے غلامی کا رواج چلتا تھا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اونچی بات سے بولیے، یہ غلامی کا رواج چلتا تھا پہلے۔ تو ایک صحابی ہیں،
اور یہ بالاتفاق سب سے پہلے غلاموں میں یہ صحابی اسلام لے کر آئے جن کا نام ہے زید بن حارثہ. زید بن حارثہ یہ بھی غلام بنا لیے گئے. ان کے جو والد تھے، ان کی والدہ، وہ کہیں جب جنگ ہو رہی تھی کہیں نکل گئے، دور نکل گئے، لیکن یہ وہاں ٹھہرے رہے. ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا، بازار میں لا کر بیچ دیا. وہاں بازار وادی اکاز ایک بازار لگتا تھا، اس بازار میں آئے حکیم بن حزام. یہ حکیم بن حزام کون ہے؟ یہ سیدہ خدیجہ کے بھتیجے ہیں. سیدہ خدیجہ کون ہے؟ ہماری ماں، ہماری ماں سیدہ خدیجہ. ان کے بھتیجے حکیم بن حزام وہ اکاز بازار میں گئے، وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ کوئی غلام خریدوں. تو یہ جو زید بن حارثہ تھے نا، یہ بڑے خوبصورت، ان کا رنگ سفید اور بڑے ایکٹیو چست، ان کو یہ اچھے لگے. انہوں نے زید بن حارثہ کو خرید لیا، لا کر سیدہ خدیجہ ان کو پیش کیا کہ میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائے. اب زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کے پاس رہنے لگے. کوئی کام ہوتا یہ زید بن حارثہ بھاگ کے کر کے آ جاتے. غلام جو تھے کر کے غلام بنا لیے گئے، کر کے آ جاتے. ان کے جو پیچھے والد تھے اور والدہ تھی بڑی بے چین، انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کوئی ہمیں ہمارے بیٹے کے بارے میں اطلاع دے، ہم اسے منہ مانگی قیمت ادا کریں گے، جتنا وہ مانگے گا ہم اس کو دیں گے. ہمارے بیٹے کے بارے میں کوئی بتا دے کہاں پہ ہمارا بیٹا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، بیٹا خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے، ماں باپ کو ایک نہ ایک دن چین آ جاتا ہے، لیکن گم ہو جائے چین نہیں آتا. اب وہ گم ہو گئے تھے زید. اب انہوں نے پورے علاقے میں کہا ہوا تھا میرے بیٹے کو تلاش کرو، جو لے کے آئے گا منہ مانگی قیمت دوں گا. اب لوگ وہ تلاش میں رہتے، جہاں کوئی جاتا تلاش میں رہتے. مکہ پاک لوگ آئے انہی کے قبیلے سے، انہوں نے وہاں دیکھا زید بن حارثہ کو اور پوچھا یہ کہاں کن کے ہاں رہتے ہیں؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ کے پاس رہتے ہیں. اور حضور کے پاس کیسے ہے کہ سیدہ خدیجہ کی جب حضور کے ساتھ شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے یہ تحفتاً حضور کو دیے تھے زید بن حارثہ کہ یہ آپ کا غلام ہے، میں آپ کو تحفتاً دیتی ہوں، اس سے آپ کام کاج لیا کریں. زید بن حارثہ انہوں نے سب سے پہلے غلاموں میں اسلام قبول کیا تھا. خیر اب انہوں نے پوچھا کن کے پاس ہیں یہ غلام؟ یہ زید کہاں؟ کہا یہ مکہ کے جو سب سے افضل آدمی ہیں ان کا غلام ہے. اور اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا. اور اس وقت سارے کافر بھی آپ کی بے بہا عزت کرتے تھے، صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. بڑی تعریفیں سنی انہوں نے حضور کی، اور کوئی حضور کی جتنی بھی تعریف کرے وہ تعریف کم ہے، حضور اس سے بھی اوپر ہے. انہوں نے کہا تم پریشان ہو، محمد مصطفیٰ بڑے رحم دل ہیں، تم ان سے جا کے ملاقات کرو، وہ تمہیں دے دیں گے. ان کے باپ اور ان کے چچا زید بن حارثہ اور ان کے بھائی یہ آئے حضور کے پاس. کہا کہ آپ کے ہاں ہمارا بیٹا غلام ہے، آپ ہمیں وہ دے دیں، جتنے آپ پیسے مانگیں گے ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، ہمیں بیچ دیں، وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو خرید لیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، پیسوں کی کوئی بات نہیں، بس یہ ہے زید اگر جانے پہ راضی ہے تو اس کو لے جاؤ، زید اگر جانے پہ راضی ہے تو اس کو لے جاؤ، باقی پیسوں کی کوئی بات نہیں، میری طرف سے وہ آزاد ہے. اب زید کے والد بڑے خوش ہوئے، چچا بڑے خوش ہوئے. اس سے بہترین اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ فوراً آئے زید کے پاس، زید بیٹا تمہیں محمد مصطفیٰ نے آزاد کر دیا ہے، آؤ ہم اپنے گھر چلتے ہیں. زید نے کہا نہیں، میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں ان کی غلامی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ باپ کہنے لگا یہ کیا تم کہہ رہے ہو، آزادی کو غلامی پر ترجیح دے رہے ہو؟ تو زید نے عرض کی بابا بے شک آپ میرے باپ ہیں، لیکن یہ غلامی وہ غلامی ہے کہ 1000 آزادیاں اس کے اوپر قربان ہیں. میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، آپ سے بڑھ کر شفقت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، آپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرنے والے، میرا خیال رکھنے والے محمد مصطفیٰ ہیں. میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. یہ دیکھیے حضور کا اخلاق عالیہ زید نے دیکھا، اور زید بڑے نہیں ہیں، ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، لیکن حضور نے اتنا پیار دے دیا کہ زید اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں.
اب انہوں نے کہا کہ زید نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو اب باپ رونے لگا, چچا بھی رونے لگا. تو کہنے لگا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ دو قسم وجہ سے آئے ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ یہ ایسے بندے کے پاس ہیں جو مکہ کا سب سے بڑا رحم دل ہے, اس لیے ان کے پاس ہے. دوسری یہ کہ باپ کو یہ چھوڑ رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کو اپنا, اس لیے میں رو رہا ہوں. خیر وہ چلے گئے. جب حضور کو یہ اطلاع ملی کہ زید نے جانے سے انکار کر دیا تو حضور اتنا خوش ہوئے, ان کا بازو پکڑا. پہلے ہی وہ غلام مشہور تھے, یہ محمد کے غلام ہیں, لیکن حضور حرم پاک کے صحن میں آئے, سارے وہاں پہ سردار بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو, یہ زید اب میرا غلام نہیں ہے, یہ زید میرا بیٹا ہے, یہ زید میرا بیٹا ہے, اور یہ زید بن محمد ہے, زید بن محمد ہے. اور پھر زید بن محمد کے نام سے آپ پکارے جاتے رہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا پھر وہ زید بن حارثہ کے نام سے دوبارہ شروع ہوئے. یہ لے پالک حضور کے بیٹے بن گئے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ تھا. ایک اور واقعہ سماعت کیجئے. ایک عورت مدینہ پاک میں آئی, مسجد نبوی شریف میں آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے, اور عورت کا ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے. اس نے حضور کو آواز دی, محمد میری بات سنیے, اب میں یہاں پہ بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہوں, کوئی مجھے وہاں پہ اگر کہے بھئی یاسر اٹھ کے آ میری بات سن, میں جاؤں گا؟ میں کہوں گا بھئی ابھی ٹھہر جا. یہ میری اور آپ کی عادت ہوگی, لیکن وہ عورت حضور کو بلا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے, اس کے پاس گئے, اور میں کیا بات ہے, کہنے لگی میں جہاں نہیں بتانا میرے ساتھ آئیے. حضور ساتھ گئے, ایک بازار میں گئے, مجھے یہ لے کے دیں, یہ بات کرنی ہے. وہ حضور نے سارے اس کے معاملات حل کیے, اور پھر حضور نے فرمایا تو خوش ہے نا؟ اس نے میں خوش ہوں. پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دھوپ میں لے کر کھڑی ہو گئی حضور کو. فاروق اعظم پیچھے سے گئے, کافی دیر جب ہو گئی فاروق اعظم گئے, جا کر عرض کی حضور آپ دھوپ میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ پگلی ہے؟ حضور نے فرمایا پگلی ہے, مجھے پتا ہے, یہ دیوانی ہے, اس کا ذہن درست نہیں, لیکن عمر یہ تو بتا اگر اس کی بات میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے, کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیں. وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مسلم کے اندر حدیث پاک ہے, حضور کے سے جو بھی کوئی مانگتا حضور اس کو عطا فرما دیتے. اس نے کہا مجھے کچھ دیں, اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا. اس حضور نے کتنی بکریاں دی؟ ایک بکری, دو بکری, تین بکری نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب پہاڑیوں کی ایک وادی بنا لی جائے, چاروں طرف پہاڑ ہوں اور درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ وادی کہلاتی ہے, کہ حضور نے اس کو ایک پوری وادی بکریوں کی عطا فرمائی. سینکڑوں بکریاں اسے عطا کی, اور وہ جھومتا جا رہا تھا, اور اپنے علاقے والوں سے جا کر کہا, اپنی قوم سے جا کر کہا اسلمو, کہ جاؤ اسلام لے آؤ, محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ, کہ محمد مصطفیٰ جس کو دیتے ہیں بے بہا عطا کرتے ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ ہے. میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے, جو روٹھے ہیں ان کو منائیے. بے شک انہوں نے آپ سے زیادتی کی ہوگی. آپ نے حدیث پاک میں سنا, ہمارے نبی نے فرمایا جو تم پہ ظلم کرے, جو تم سے زیادتی کرے اسے معاف کر دو. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. بس اسی فرمان کو ذہن میں رکھ کر اس کو گلے لگائیے گا. بس یہ کہیے گا بھیا بے شک میں نے تجھ سے زیادتی کی ہوگی, تو نے مجھ سے کی ہے, میں نے تجھے معاف کیا, تو مجھے معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ آ گیا ہے. میلاد مصطفیٰ, اور میلاد مصطفیٰ کو ہم اگر تھوڑا پڑھیں نا, دوسرا آہستہ آہستہ آواز سے پڑھیں, میلاد مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ. یہ میلاد مصطفیٰ وہ ہے جو ملانے آیا ہے.
اور جب ملیں گے اور حضور کے لیے ملیں گے تو پھر میلاد مصطفیٰ حضور سے ملا دیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔